أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 118 سے 123۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر حرام کی جانے والی چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک رخصت عطا فرمائی کہ یہ خنزیر کا گوشت، یہ بہتا ہوا خون، یہ مردار اور یہ غیر اللہ کے نام پہ مشہور کیا جانے والا جانور، یہ سب تم پر حرام ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مجبوریوں کا پورا خیال رکھا۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مجبور ہو جاؤ، جان بچانے کا مسئلہ بن جائے تو تمہارا اگر دل باغی سرکش نہیں ہے، تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خواہش رکھنے والے ہو، صرف مجبوری کی وجہ سے تمہیں تھوڑا سا ان حرام چیزوں میں سے کچھ استعمال کرنا پڑ جائے تو تمہیں رخصت دی جاتی۔ اور یہ رخصتیں دین اسلام کا ایک حسن اور ایک خوبصورتی اور ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے،
اللہ تمہیں کسی مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، کہ بے شک یہ دین اسلام نہایت آسان دین۔ اللہ پاک نے اس میں بہت رخصتیں رکھی ہیں، بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں یہودیوں پر ڈالی جانے والی مشقتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے لیے حلال و حرام کا مسئلہ تم سے کہیں مشکل تھا، اس لیے کہ ان پر کچھ چیزیں ہم نے ان کی سزا کے طور پر ان پر حرام قرار دے دی تھی، جن کی تفصیل اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے، اور وہ اللہ پاک نے کہاں بتائی؟ سورۃ الانعام میں، سورہ نساء میں اللہ پاک ان کی تفصیلات بتا چکے۔ مثال کے طور پہ ناخن والے جانور حرام تھے، جانوروں کی چربی حرام تھی، چند چربی کی قسموں کے علاوہ، جو تھوڑی بہت ساتھ لگی ہوتی تھی ہڈیوں کے، اس کے علاوہ باقی جو چربی تھی وہ حرام تھی۔ تو اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں ان پر حرام کیوں کی تھی؟ ان کی اپنی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی اپنی نافرمانیوں اور ظلم کی وجہ سے اللہ پاک ان پہ وہ چیزیں حرام کرتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بھی تم پر حرام، یہ بھی تمہارے لیے بین۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ پاک نے بڑی رحمت فرمائی، اسے تو امت وسط قرار دیا ہے، اعتدال والی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، اعتدال ہے ہر چیز میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہیں جن میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے، اور دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ میانہ روی پر مشتمل اور مبنی۔ تو فرمایا کہ یہودیوں پر کچھ چیزیں ہم نے ان کی سرکشی اور نافرمانی والا مزاج ہونے کی وجہ سے حرام کر دی تھی بطور سزا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں حرام ہیں وہ بطور سزا حرام نہیں ہیں، وہ صرف بطور مصلحت اور بطور حکمت حرام ہے، کہ ان کو کھانے میں انسان کے لیے کچھ نقصانات، اس لیے اللہ پاک نے وہ چیزیں حرام کر مضر صحت چیزوں کو حرام کیا۔ اور پھر انہی چیزوں کو جو یہودیوں پر حلال ہونے کے باوجود بطور سزا حرام تھی، انہی چیزوں کو قرآن مجید کے اندر اسرن کہا گیا ہے۔ اسرن سورۃ البقرہ، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اسرن، اور ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالنا، ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالنا۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اسرن، ہم پر یا اللہ ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالنا، كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، جیسا کہ تو نے کچھ احکامات میں، کچھ معاملات میں، کچھ ایشوز میں تو نے بوجھ ڈالا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر، یا اللہ ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کو اغلال کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، جو آپ کی خوبیاں بیان کی ہیں اللہ پاک نے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پہلے لوگوں نے جو اپنے اوپر خود ہی کچھ بوجھ ڈال لیے تھے، یا اپنی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ پاک سے بطور سزا بوجھ ڈلوا لیے تھے، یا کچھ بیڑیاں خود ہی پہن لی تھی، آپ وہ سارے بوجھ ان سے اتارنے کے لیے آئے۔ آپ وہ
بلا وجہ قسم کی بیڑیاں اور وہ زنجیریں کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے آئے، ان سارے بوجھوں سے انسانیت کو آزاد کروانے کے لیے آئے۔ پہلی آیت کریمہ میں تو اللہ پاک نے یہودیوں پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی جانے والی کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر اپنی رحمت کا ایک نظارہ کروا دیا، اور وہ نظارہ کیا ہے؟ یہودیوں کو بھی مخاطب کیا، اور یہودیوں کے ساتھ مسلمان ہیں، مشرکین ہیں، عیسائی ہیں، سب لوگوں کو ہی مخاطب کر دیا کہ چلو سارے سن لو۔ ویسے بطور خاص تو بات یہودیوں کو کہنی تھی، سمجھانی تھی، لیکن چلو سب ہی سن لو۔ سب لوگ ہی بات سن لیں۔ کیا سن لیں؟ کیا سنایا ہے اللہ نے؟ اللہ پاک نے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کی نوید سنائی ہے ان لوگوں کو جو اپنے گناہوں سے پلٹ آتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں، جو اپنی سابقہ زندگی سے پلٹ آتے ہیں، احساس ہو جاتا ہے، ندامت ہو جاتی ہے، اور وہ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو درست کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں ان کے لیے اس توبہ کے بعد اور اس اصلاح اور کریکشن کے بعد میں ان کے لیے بڑا ہی غفور ہوں، بڑا ہی رحیم۔ اور پھر آخری باقی بچ جانے والی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نہایت ہی پیارے پیغمبر، اپنے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہودی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر چل رہے ہیں، دعوے یہ کرتے تھے، لیکن کام سارے ان کے خلاف، ان کے منہج اور ان کے عقیدے کے خلاف۔ اللہ پاک نے تھوڑا سا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں فرما دیا موقع کی مناسبت سے، اور ان کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کر دیا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جس ابراہیم سے نسبت کا تم دعویٰ رکھتے ہو نا، اس ابراہیم میں تو یہ خوبیاں تھیں، یہ کمالات تھے، یہ اوصاف تھے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ہادو وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو ہادو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کی، ہم نے حرام کی، ما وہ چیزیں جو قصصنا ہم بیان کر چکے ہیں یا ہم نے بیان کر دی، علیکا آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی جو ہم آپ کو بتا چکے، من قبل، اس سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے۔ اور وہ کہاں بتا چکے تھے اللہ پاک اس سے پہلے؟ سورہ نساء میں، سورۃ الانعام۔ فرمایا یہاں ان چیزوں کی ہم تفصیل دوبارہ نہیں بیان کر رہے، بس اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے۔ اور آگے اشارہ کر دیا، وما، اور نہ، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہم ان پر، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، خود اپنے آپ پر ہی، یظلمون، ظلم کرتے، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے۔ یہ حلال چیزیں اگر ہم نے ان پر حرام کر دی تھی نا، تو اس میں ہمارا کوئی ظلم نہیں تھا، ہمارا کوئی جبر نہیں تھا، بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنی جانوں پہ کیا تھا۔ ایسی سرکشیاں کرتے تھے، ایسی نافرمانیاں کرتے تھے، جو چیزیں ہم ان پر حلال قرار دیتے تھے ان کو بھی
صحیح طریقے سے حلال ہی نہیں مانتے تھے. پھر ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر حرام ہے تو حرام ہی سے. آگے اللہ پاک نے گناہ گاروں کو توبہ اور اصلاح کے بعد مغفرت اور رحمت کی نوید سنائی. ثم پھر ان ربک، بے شک تیرا رب، پھر بے شک تیرا رب، ان کے اس ظلم کے باوجود بھی، پھر بھی ان ربک، بے شک آپ کا رب، لمزرلی کے لیے، کن کے لیے؟ الذین، جنہوں نے عاملو، عمل کیے، السوء، برے، جنہوں نے عمل کیے برے، بجہالت، بی ساتھ یا سے، جہالت نادانی، جنہوں نے جہالت و نادانی سے برے اعمال کیے، ان کے لیے آپ کا رب کیا ہے؟ شروع میں کہا نا، پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے نادانی کی وجہ سے، نادانی میں برے اعمال کیے، ان کے لیے بے شک آپ کا رب کیا ہے؟ اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا. درمیان میں ایک اور بات بھی ابھی بتانی باقی ہے. فرمایا ثم، پھر نادانی میں عمل کر لیے برے، پھر کیا ہوا؟ ثم، پھر تابو، انہوں نے توبہ کر لی، وہ پلٹ آئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی. توبہ کی شرائط میں سے، دیگر کئی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ توبہ کرنے والا اس گناہ کو چھوڑ دے. یہ ہے اصلاح. اگر انسان اصلاح نہ کرے، وہ گناہ بھی کرتا ہی چلا جائے اور ساتھ کہتا رہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ سے مذاق ہے. ہاں، سچی توبہ کرے، سچی توبہ، گناہ کو چھوڑ دے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کر بیٹھے، پہلے چھوڑنے کا پختہ عزم ارادہ بھی کرے، بلکہ چھوڑ دے، پہلے چھوڑے تو صحیح، پھر توبہ ہو. تو اصلاح کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا، یہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ کسی انسان نے اپنے کسی بھائی کا یا اپنی کسی بہن کا کوئی پلاٹ، کوئی مکان، اس پہ ناجائز قبضہ جما رکھا. اب یہ 10-20 سال بعد بڑھاپے میں جا کے کہتا ہے جی میں نے توبہ کی. اب توبہ تو کر رہا ہے، لیکن وہ جو پلاٹ پہ، مکان پہ ناجائز قبضہ جمایا تھا، وہ واپس تو کرے، پہلے واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. قبضہ بھی برقرار ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، توبہ نہیں. فرمایا ثم، پھر تابو، انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، کریکشن. ان ربک، ہاں اب آئیے، اب بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کا رب ان کے متعلق کیا نوید، کیا خوشخبری سناتا ہے. ان ربک من بعدہا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد، اس جہالت و نادانی کے بعد، اس بے وقوفی اور حماقت کے بعد. کون سی حماقت و بے وقوفی، کون سی جہالت؟ گناہ کرنے کی. لام زبر لا، یقیناً، غفورن، بے حد بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے. اللہ اکبر. کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اللہ کے در پہ شرمندہ ہو کر، توبہ کر کے، اصلاح کر کے، آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے سامنے جھک جائے، پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دے. تو اب یہودیوں کے لیے اصلاح اور توبہ کی کیا صورت ہے کہ اب آخری پیغمبر کے آنے کے بعد وہ مسلمان ہو جائیں، اور جو اپنے دور میں، یہودیت کے دور میں، جاہلیت کے دور میں
انہوں نے جو کچھ کیا تھا اب اس سب کو چھوڑ دیں۔ یاد رہے کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، عامل السوء بجہالت، جہالت سے مراد یہاں لا علمی نہیں ہے، یہ جہالت کا لفظ لا علمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلطی کر لی، اسے علم ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، وہ گناہ تو اللہ کی طرف سے ویسے معاف، اس میں تو انسان توبہ نہ بھی کرے تو اللہ معاف فرما دے، پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا۔ قیامت والے دن میدان محشر میں جن چند سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ جو علم تھا اس کے مطابق عمل کیا، تو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہو سکا انسان کو، اس کے متعلق سوال بھی نہیں ہے۔ ہاں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے جی میں اس لیے علم نہیں حاصل کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، دین نہیں سیکھتا، درس نہیں سنتا، کہ پھر عمل کرنا پڑے گا، تو پھر یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے تو علم سیکھنے کا بھی حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا فرض ہے، بنیادی ضروری علم معاملات زندگی شریعت کے مطابق چلانے کے۔ ہاں سیکھنے کی کوشش کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی چیز کو نہیں جان سکا اور اس سے غلطی ہو گئی تو وہ معاف ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ لا علمی والی جہالت مراد نہیں، یہاں جہالت سے مراد بے عقلی مراد ہے، نادانی مراد ہے، حماقت مراد ہے، یہ والی جہالت۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلام سے پہلے کے دور کو کہتے ہیں نا زمانہ جاہلیت، تو کیا مطلب ہے کہ اس دور میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں کہ وہ جہلوں والے کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جو شخص بھی گناہ کرتا ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت وہ جاہل اور نادان ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس شخص کو اس بات کا علم ہو جائے نا کہ اس گناہ کا مجھے دنیا اور آخرت میں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے، تو کوئی شخص کا بھی گناہ نہ کرے۔ تو جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہم بڑے جاہل ہوتے ہیں، اس وقت ہم بڑے نادان ہوتے ہیں۔ تو اسی سینس میں اللہ پاک نے کہا کہ بے شک جن لوگوں نے جہالت سے برے عمل کیے، اور ہر گناہ گار ہی جہالت سے ہی برا عمل کرتا ہے، نادانی سے۔ آخر میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا یہودیوں کو بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا تھے، ویسے لفظی ترجمہ تو ہے تھا واحد، ان ابراہیم کانا، بے شک ابراہیم تھا، لیکن ادب و احترام کے لیے ہم اس کو جمع میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم کانا تھے، امتن، ایک امت، امتن نکرہ ہے کامن نون، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک امت۔ امت کے کئی ترجمے، امت کا ایک معنی تو ہوتا ہے لیڈر، جیسے اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا، لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، ایک لیڈر تھے، امت کا معنی یہاں لیڈر، امام۔ ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، ایک لیڈر تھے، ایک پیشوا، رہبرو، رہنما تھے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا، اور دوسرا معنی اس کا، امت کا معنی جو معروف معنی ہے امت کا، گروہ، جماعت۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری ایک امت، پوری ایک جماعت تھے، پورا ایک لشکر تھے، یعنی ان اکیلوں میں اللہ نے ایسے ایسے اوصاف رکھ دیے تھے کہ پورے پورے جتھوں، پوری فوجوں کے برابر اکیلے ابراہیم نے کام کیا۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اور پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ
کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے، وہ اکیلے تو نہ رہے بعد میں، لیکن ابتدا میں ایک وقت ایسا گزرا تھا کہ جب کچھ وقت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام واقع اکیلے ہی، پریکٹیکلی اور فزیکلی بھی اکیلے ہی ایک امت ہے۔ کیسے؟ کوئی ایک مرد بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، ایک عورت تھی اور وہ بھی آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو رستے میں کچھ جابر لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، کوئی بادشاہ تھا، اس نے روک لیا تھا۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا عیاش تھا، بڑا ظالم تھا، تو اگر وہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لیتا تو اس کے خامد کو قتل کروا دیتا اور اس عورت پر اپنا قبضہ جما لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ اب یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، اور لوگوں سے پتا چلا ہوگا کہ یہاں پہ ایسا ایک بادشاہ ہے، آگے آپ جائیں گے تو آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنی زوجہ حضرت سارہ سے کیا کہا تھا؟ توریہ کیا تھا۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے، ہر صورت میں جائز نہیں ہوتا۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دل میں کچھ اور سمجھ رہے ہیں لیکن الفاظ آپ صحیح بول رہے ہیں، الفاظ غلط نہیں بول رہے، لیکن آپ کا بولنے کا، الفاظ کا چناؤ ایسا ہے اگلا بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، آپ کی نیت کچھ اور ہے، اگلا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو اس وقت پوری روح زمین پر میرے اور آپ کے علاوہ اللہ کا کوئی بھی مواحد اور فرما بردار بندہ اس زمین پر موجود ہی نہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ میری اسلامی بہن ہیں۔ ایمان کی بنیاد پہ تو ہماری اخوت ہے نا، دو ہی تو ہم ہیں صرف، اللہ کو ماننے والے اور اس کی توحید کے قائل۔ تو تم ایسے کرنا کہ تم جب وہاں سے گزرو گی نا تو وہ تم سے پوچھیں گے کہ یہ مرد تمہارا کیا لگتا ہے، تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میرا خامد ہے، تم نے کہنا یہ میرا بھائی ہے، تو میں اس وقت اکیلا ہی تمہارا اسلامی بھائی ہوں اس زمین پر۔ تو تم نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ حقیقی بھائی نہیں بلکہ اسلامی اخوت والا بھائی، دینی بھائی کہنا ہے، وہ سمجھتے رہیں گے حقیقی بھائی اور ہم سمجھتے رہیں گے دینی بھائی بہن۔ یہ تھا توریہ، اور یہ توریہ صرف اس وقت جائز ہے جب آپ کسی کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں۔ کسی پر ظلم کرنے کے لیے آپ توریہ اختیار کریں یہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ وہاں تو حکم یہ ہے قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی اور صاف کرنی، وال فریب دے کے نہیں کرنی بات۔ تو وال فریب دے کے کرنا وہاں پر جائز ہے جہاں آپ کسی ظالم سے، اس کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان تھے امتن، ایک امت۔ پہلا وصف وہ اکیلے ایک امت یا وہ لیڈر تھے۔ دوسرا وصف خوبی قانتن، قانتن قنوت اسی سے ہے، فرما بردار ہونا، قانتن فرما بردار۔ اور یہ فرما برداری ایسی جس کے اندر عاجزی بھی ہو، آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، جیسے حکم ہو ایسے جھک جائے، کوئی آکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، ایسے فرما برداری جس میں عاجزی بھی شامل ہو، اسے قنوت قانتن کہتے ہیں۔ یعنی قانتن تو اسم الفاعل ہے نا، قانتن فرما بردار، فرما برداری کرنے والا، للہ اللہ کی، حنیفہ تیسرا وصف، حنیف یکسو ہو جانے والا، سب سے کٹا ہو کر صرف ایک اللہ سے جڑ جانے والا، سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف لو لگانے والا، صرف اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا، اکیلے اللہ کو پکارنے والا۔ تو حنیف کا معنی ہوتا ہے ٹو انکلائن، مائل ہونا، صرف اکیلے اللہ کی طرف مائل ہونا۔
ولم اور نہ یکو تھا وہ، یہ اصل میں تھا یکن، کانا یکونو، یکونو سے یکن، یکون کے آخر سے بھی نون گر گیا، یکو، کانا یکونو کا معنی تھا ہونا، ولم یکو اور نہ تھا وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے، وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ تو حنیف تھا، حنیف یکسو، اور تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، کبھی کوئی شرک کرتے، کبھی کسی طریقے سے، تم ابراہیمی کیسے؟ پہلا وصف امتن، دوسرا قانتن، تیسرا حنیفن، چوتھا لم یکو من المشرکین، پانچواں وصف شاکرن، شکر ادا کرنے والا، لی کا انعمی، نعمتوں ہی اس کی، اللہ پاک شاکرن لی انعمی ہی، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑا وصف، بہت بڑی خوبی ہے۔ لوگوں کی اکثریت اللہ کی نعمتیں تڑا تڑ استعمال کر رہی ہے، دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ تو زبان سے بھی شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کچھ زبان سے تو رسمی جملے چند بول دیتے ہیں، لیکن عمل اور کردار سے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ نہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب پڑھ کے سمجھ کے، اور نہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادت کر۔ فرمایا شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ پانچ وصف اجتباہ، اجتبا اس نے چن لیا، کس نے؟ اللہ پاک، اسے ابراہیم کو، وہداہ، اور اس نے ہدایت دی اسے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ شاکرن پانچواں وصف، اللہ نے ان کو چن لیا، چھٹا وصف۔ اللہ کسی کو چن لے تو اس میں وصف ہے کہ نہیں، خوبی ہے کہ نہیں، کمال ہے کہ نہیں؟ اور وہداہ الی صراط مستقیم، ساتواں وصف، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ صراط مستقیم اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے، پھر اس پر چلا بھی دے، پھر اس پر چلا کر منزل مقصود جنت تک پہنچا بھی دے۔ وَآتَيْنَاهُ، آٹھواں وصف، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دی اسے فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بلائی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بلائی عطا فرمائی۔ دنیا میں کئی بلائیاں عطا فرمائی تھیں، مثلا نیک صالح اولاد عطا فرمائی، اللہ پاک نے ان کا ذکر خیر رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک اللہ پاک نے ان کا ذکر خیر جاری و ساری رکھ دیا۔ یہ دنیا کی بلائیاں ہی ہیں۔ اللہ اکبر، نبوت عطا فرما دی اللہ پاک نے۔ نبوت یہ بھی تو اللہ پاک کا انعام ہے نا۔ پھر اچھا کردار اور اچھی سیرت، پاکیزہ صاف ستھری زندگی عطا فرما دی، سیرت طیبہ، گناہوں سے پاک صاف، پاکیزہ صاف ستھری زندگی، یہ سب کیا ہیں؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اسے دنیا میں بلائی دی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں، اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی، لم زبر لا، یقیناً، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ نیک صالح لوگوں میں کھڑا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن بھی نیکوکاروں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ نیکوں کا ساتھ مانگا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی،
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور اپنے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی اسے بھلائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ نیک اور صالح لوگوں میں کھڑا ہوگا۔ کتنے اوصاف ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ ثم پھر اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم پھر اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، ان کے اتبع، پیروی کیجئے، ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی کی، حنیفا، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا ابراہیم تھا، اس ابراہیم کی ملت کی آپ اور آپ کی امت بھی پیروی کرے۔ یہ خوبی نہیں بیان ہوئی، یہ حکم دیا جا رہا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، یہ خوبی پہلے بھی بیان ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی جنتوں میں ملاقات کا کوئی بندوبست فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔